313 اس میں تھے۔ روایات الگ سے اگرچہ مختلف ہیں، بعض روایات میں 315، 319، 363 تک کی بھی تعداد آئی ہے۔ ہم چلیں گے بدر تک۔ بدر اس وقت ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بدر نام کا ایک کنواں تھا یا کئی کنویں تھے، وہاں پر سالانہ میلہ لگتا تھا اور یہ لوگ گاتے بجاتے کھاتے تھے، سب مستی کرتے عیش کرتے، 2-3 دن پھر چلے جاتے تھے۔ اکثر آس پاس کے سب بدر میں جمع ہوتے۔ ابو جہل نے کہا ہم بدر تک جائیں گے، ناچیں گے گائیں گے، خوب عیش کریں گے، اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان کی یہ جرأت کیسی ہوئی اس کا مزہ چکھا کر کے آئیں گے کہ ہمارے قافلے کو روکنے کا سوچا کیسے۔ وہ لوگ نکلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو ان کے مدینے آنے سے پہلے ان کو روکا جائے، اگر وہ یہاں تک پہنچے تو مدینے کی خرابی ہوگی کہ گھروں پر حملے ہوں گے، عورتیں بچے یہ تکلیف میں آئیں گے، نکلو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس وقت جتنے تھے سب کو حضور نے ساتھ لے لیا۔ اب یہ جو قافلہ نکلا رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں نکلا، 313 اس میں تھے۔ روایات الگ سے اگرچہ مختلف ہیں، بعض روایات میں 315، 319، 363 تک کی بھی تعداد آئی ہے الگ الگ کتابوں میں، لیکن صحیح روایت میں جو اکثر روایات میں ملتا ہے وہ 313۔ اور دوسری جو کچھ روایت میں جو 15 کی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک لاسٹ میں آنے والے صحابی تھے، ان کو ملا کر کے 15 کی تعداد بتائی گئی، 315۔ خیر یہ لوگ نکلے، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، چند کے پاس تلواریں تھیں، باقی کے پاس نہیں۔ اکثر اب آپ اندازہ کریں 313 لوگوں میں کتنوں کے پاس گھوڑے تھے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ہاں تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا اور قافلہ چل رہا ہے، تلواریں سب کے پاس نہیں ہیں، 2 گھوڑوں پر پورا قافلہ نکلا ہے۔ اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہوئے صحابہ میں تقریباً 5 یا 6 بچے بھی تھے، ان کو جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی لیکن وہ شریک تھے۔ اب وہاں پر بدر کے وادی کے قریب جب پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور فرمایا کہ یہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ کفار و مشرکین بھی وہیں پر آ چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر اپنا خیمہ نصب کیے وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پیر پھسل رہے تھے اور سارے صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے ان کی بڑی تعداد کو دیکھ کر کے، 1000 سے زیادہ۔ اور اچھا ان کے اس میں 650 لوگ زرہ پوش ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں۔ کس کے پاس؟ مکہ والوں کے پاس۔ تلوار باز ہیں، تیر باز ہیں، سب تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ادھر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ پہلا اتفاق تھا اس طرح اتنی بڑی تعداد کے آمنے سامنے ہونے کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور پہلے ایک نصیحت فرمائی اور پھر سوال کیا، تمہارا کیا ارادہ ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس میں صحابہ کے جو ایمان افروز جوابات ہیں ان میں سے جو صحابہ نے، جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے نبی، ہم آپ کے دائیں بھی آئیں گے، بائیں بھی آئیں گے، آگے بھی اور پیچھے بھی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اور پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کو بھی واپس جانے کا خیال نہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات کو تسلیم فرمایا، اور اس کے بعد اب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ نہ گھبراؤ، ان کی تعداد اگرچہ 1000 سے زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام کو پھر تسلی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ میدان میں ایک اشارہ کر کے فرمایا، دیکھنا یہاں ابو جہل کل مرے گا گر کے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ کفار کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضور نے ان کے نام لیا اور ایک ایک دائرہ کھینچ کے کہا یہ یہاں مریں گے۔ بس صحابہ کے لیے اتنی بات کافی تھی۔
جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اب صحابہ کا اتنا ٹینشن تو ختم ہی ہو گیا ہوگا کہ یہ تو جانے ہی والے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے نام لے کر کے کہا ان کی موت تو پکی ہے، اور جگہ بھی حضور نے بتایا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا شروع فرمائی، اتنی مناجات میرے رب تعالیٰ کے حضور آپ نے فرمائی، اور رو رو کر کے دعا کرنے لگے، اور یوں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تو نے جو اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ مدد آج تو نازل فرما، اور اگر یہ چند مٹھی بھر جماعت جو ہماری نکلی ہے ان کی اگر تو نے آج مدد نہیں کیا، مولا قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی تیرا سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت بھرے جملے ہیں اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں، پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکے گی، مولا تو ان کی مدد ضرور فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے، آقا بس فرمائیں، اس لیے کہ مولا تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی رات کے وقت۔ اب مسئلہ ایسا تھا کہ حضور جس طرف کھڑے یا قیام کیے تھے ریت کی زمین ہے، بالو ہے، اور کفار و مشرکین نے اچھی مٹی والی زمین اپنے لیے منتخب کر لی تھی کہ گھوڑے نہ پھسلے اس پہ۔ اب بارش آنے کے بعد ہوا یہ کہ ریت جم گئی، مضبوط ہو جاتی ہے، پانی گرتے ساتھ ہی ریت مضبوط ہو گئی، اور مٹی والی زمین پورا کیچڑ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی پہلی مدد ہے۔ ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، چکنی مٹی تھی، اور ان کے گھوڑے ادھر سے ادھر پھسلنے لگ گئے رات کے وقت ہی۔ اب صبح ہوئی، یہی 17 رمضان المبارک کی فیصلہ کن جنگ تھی یہ، اور کفار و مشرکین جو غرور میں چڑھے ہوئے تھے، نشہ تھا ان کو، تکبر اتنا، گھمنڈ اتنا، وہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ مکہ میں اتنا صحابہ کو مارا تھا، پریشان کیا تھا، ان کے گھر لوٹے تھے، ان کو ایسے ہی لگتا تھا کہ ابھی بھی ہم ان کو کچا چبا جائیں گے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن کے موقع پر اپنے صحابہ کرام میں سے 3 کو سب سے پہلے آگے بھیجا، اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں میدان میں آئے۔ ان کے مقابل میں جو وہاں سے آئے تھے وہ بڑے بڑے پہلوان تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ بڑے پہلوانوں کو کہا جاتا ہے جن کے نام میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوان بھی تھے، سردار بھی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابل میں جو آیا وہ ایک ہی وار میں ختم ہو گئے بیچارہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا اس کو بھی آپ نے فوری طور پر جہنم رسید کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابل میں جو آیا تھا اس نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا تھا۔ آپ زخمی ہوئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹ کر کے آئے، اس تیسرے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ کفار میں گلگلہ مچ گیا کہ بڑے بڑے 3 سردار ایک ساتھ چلے گئے، اور صحابہ میں اتنا بلند نعرہ لگا کہ زمین گونج گئی اللہ اکبر کی آواز سے، کیونکہ اب یہاں پر صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اب اہل حق کے ساتھ کیسے ہے۔ اب کفار و مشرکین میں سے ابو جہل نے سب کو ورغلانا شروع کیا اور کہا کہ اے لوگو گھبرانا مت، ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دو بدو جو مقابلہ ہوتا ہے آمنے سامنے، یہ شروع ہو گیا دوپہر کے وقت۔ اب اس گھماسان کی جو لڑائی تھی اس میں ہوا یہ کہ شیطان اپنی فوج لے کر کے ادھر بھی آیا ہوا تھا، یہ بھی روایت ہے، شیطان اپنی فوج لے کر کفار مکہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی انسان کی شکل میں آیا ہے۔ سراقہ بن مالک نام سے ایک شخص ہے، اس کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے۔ تو میرا مولا کب یہ گوارا فرمائے گا شیطان اپنی فوج لے کر کے آئے اور وہ اپنے حبیب کو تنہا چھوڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا، کس کے لیے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اعانت کے لیے، تعاون کے لیے 3000 اتارے، اس کے بعد پھر 2000 آئے، 5000 فرشتے اترے، اور اس کے بعد ایسی لڑائی کہ صحابہ فرماتے ہماری تلواروں سے اس وقت سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تلواریں تھیں، برسوں سے زنگ لگی ہوئی،
سبزی کاٹنے کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری سے آئے نہیں تھے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم اگر لڑتے ہوئے کسی کافر کے قریب جاتے، ابھی ہماری تلوار اس کے گردن کے قریب ہوتی کہ گردن اڑ کر جا چکی ہوتی، نہ ہم نے مارا نہ محنت کی۔ قرآن میں اللہ نے وہ بھی آیت نازل فرمائی سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے محبوب آپ فرمائیں ان کو کہ تم سب نے نہیں قتل کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، کام اللہ کا تھا۔ اب جو کفار مکہ لڑنے کے لیے بدر میں آئے تھے، ان میں سے جو بعد میں ایمان لائے، انہوں نے کہا بدر کے میدان میں جب ہم لڑ رہے تھے، عجیب و غریب لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کو ہم نے نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا نہ مکہ میں کبھی دیکھا تھا، اور ان کی ہیبت ایسی تھی کہ جب وہ سامنے آتے تو ہماری تمام چیزیں ختم ہو جاتی، طاقت و قوت۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور کام، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل جب پکارنا شروع کیا، جوش دلانے لگا، حضور نے مٹی کی کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کفار مکہ کی طرف یوں کہہ کے پھینک دیا، شاہت الوجوہ، تمہارے سب چہرے برباد ہو جائیں۔ اتنا تھا کہ روایت میں ہے کہ وہ کنکری تقریباً ہر کافر کی ناک تک گئی، اور اس کے بعد ان کے اندر پوری طاقت ہی ختم ہو چکی تھی، قوت دفاع بھی نہیں تھا، ڈیفنس کی قوت تک نہیں تھی۔ کس سے تم لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس سے؟ وہ کائنات کے سب سے طاقتور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے۔ بہرحال اس جنگ کا ہونا کیا تھا وہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے، ایک طرف اہل حق ہیں اور وہ بھی کمانڈر یا ان کی قیادت کرنے والے کائنات کے سب سے افضل سب سے اشرف انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ادھر دعائیں کر رہے ہیں، تو ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نہتے ہیں، اور وہ بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آئے ہوئے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، نالین بھی نہیں ہے، اور وہ کیسا ان کا جذبہ تھا، دھوپ میں گرمیوں میں بدر کے موقع پر وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، کچھ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں خالی کھڑا رہوں؟ میرے بھائی دیگر مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بھی کوئی لکڑی اٹھا لاؤ، جنگ لکڑیوں سے نہیں لڑی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب میں ایک پڑی ہوئی لکڑی ملی، وہ لا کر کے میں نے حضور کے پاس پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی کو میں تلوار بنا کر لڑتا رہا، کتنوں کو تو میں نے اس سے مارا، جس کو میری لکڑی پڑتی اتنا گہرا زخم ہوتا کہ اس کی چمڑی الگ ہو جاتی تھی لکڑی سے، اور وہ لکڑی کئی سالوں تک محفوظ رہی، حضرت عکاشہ نے جو جنگ بدر میں استعمال کی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ بدر میں جو حالات ہوئے، اس کے بعد کفار مکہ کی ایسی درگت بنی کہ وہ ہیبت کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، سارا ساز و سامان سب میدان میں چھوڑا اور بھاگے۔ اس میں ابو جہل قتل ہو گیا تھا، امیہ بن خلف قتل ہو چکا تھا، امیہ بن حرب یہ قتل ہو چکا تھا، عتبہ شیبہ یہ قتل ہو چکے تھے، یہ سارے قتل ہو گئے تھے جنگ بدر میں۔ جو بڑے بڑے وہاں کے میٹنگ کرنے والے سردار تھے، یہ حرم پاک میں میٹنگ کرنے والوں کی جو ایک ٹیم تھی وہ پوری ٹیم ایک ساتھ چلی گئی، یعنی غیبت کٹے والے پورے چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شام کے وقت شکرانہ ادا کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، دیکھا 70 ان کے مارے گئے تھے۔ کتنے؟ کفار مکہ میں سے 70 کو ان صحابہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ اپنے، یہی ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت یہی ہے کہ تم خوف نہ کرو، اللہ کے بھروسے چلو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ انہوں نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا اور 70 کو پہنچا دیا جہنم میں، اور 70 قیدی بن گئے۔ 140 اور پورا ساز و سامان ان کا سب میدان میں بکھرا ہوا، وہ مال غنیمت ہے، صحابہ کے لیے آیا، اور باقی سب جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، چلے گئے۔ 70 کو گرفتار کیا گیا، 70 تو جہنم رسید ہو چکے تھے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو جمع کیا، جس کی مل سکی ان کو سب ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد حضور نے ایک خطبہ دیا ان کے سامنے اور کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارے پاس رسول بن کر کے نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ثابت نہیں ہوئی؟ کیا تم اب نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آقا یہ جو بدر کے مشرکین جو مارے گئے ہیں آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سن رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم سے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ وہ سنتے ہیں، ان کو سب سنائی دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی دوسری ایک حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ چلنے والے کے چپل کی آواز تک سنتا ہے۔ تم چپل کی آوازیں نہیں سنو گے، لیکن اس کو چپل کے چلنے کی چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ اب یہاں اندازہ کریں، ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ مشرکین بدر جو بدر میں آئے ہوئے تھے، قتل ہو گئے، ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں، پھر یہاں تو لوگ اولیاء اکرام کے سننے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا اولیاء اکرام قبروں میں نہیں سنتے؟ میرے عزیزو، اگر وہ نہیں سنتے اور مومنین نہیں سنتے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم کو یہ سکھایا گیا نا، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ ارے جو سنی نہیں رہا ہے اس کو اے کہہ کر کے پکاریں گے ہم؟ وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی۔ بہرحال اب مسلمانوں کا اس میں کیا نقصان تھا؟ بس یہ ہے کہ 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ 70 کے مقابل میں 14 کی تعداد بہت کم ہے۔ 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش فرمائے، جس میں سے 13 تو وہیں پر انتقال فرما گئے تھے میدان میں۔ 14ویں حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جن کا انتقال ہوا، جہاں آج بیر روحا ہے اور بعض کہتے ہیں بیر شفا، وہاں پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں آئے تھے، واپسی کے وقت ان کا انتقال ہوا، وہ وہاں پر دفن ہوئے۔ 14 صحابہ اکرام اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کو، جنگ بدر کو، قرآن پاک کی روشنی میں جو فرمایا وہ یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں اس دن فرق ہو گیا کہ حق کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے۔ اس میں جذبہ جہاد دیکھنے کے قابل ہے میرے عزیزوں کئی لوگوں کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی کمائی کے ذریعے اس وقت تک ابھی نہیں بنے تھے، یہ جو گئے تھے اس میں سے تقریباً 60 مہاجر تھے، باقی سب انصار صحابہ تھے۔ 313 میں 60 مہاجرین اور باقی سمجھ لیں 253 کے قریب انصار صحابہ جو مدینے کے ہیں۔ انصار صحابہ کا کیا گیا تھا کہ مطلب وہ اس پورے بدر میں شریک ہوئے تھے؟ وہ تو مکہ والوں کے خلاف جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا حق تھا نا، لیکن انصار صحابہ نے یہ کہا کہ جو ہمارے مہاجرین صحابہ کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا، ہم اپنے بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے ان سے۔ 253 انصار صحابہ ساتھ میں تھے بدر کے موقع پر، اور 60 صحابہ مہاجرین میں سے تھے، اور شہادت میں بھی 6 جو ہے مہاجرین کے ہیں اور باقی 8 انصار صحابہ کے۔ انصار صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے، اور آج تک میرے آقا کی دعا کی برکت ہے کہ الحمدللہ مدینے میں آج بھی اہل محبت ہے۔ آپ دیکھنا پورے مدینے میں چاہے نوجوانوں میں برے اعمال اخلاق اگرچہ آ گئے ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر آج بھی نرمی، اجانب کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، زائرین کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسے دوسرے وحشی کرتے ہیں، سعودی دوسری جگہ جیسے جنگلی پن کرتے ہیں، مدینے والے اس طرح سے نہیں کرتے الحمدللہ، کیونکہ مدینے والے استقبال کرنے والوں میں سے